جتنی پرسین سے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ سلیوز نے بنائے ہوتے، جن کو بڑی مار پڑتی تھی، جن کو بھوکا ہوں رکھا جاتا تھا، وہ تو اتنی پرسین سے کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کو بنانے والے تھے، they were well read, ہوں they were well جو ہے نا ایکسپیرینسڈ، اور وہ پوری طرح ایک ایک چیز کو جانتے تھے۔ اسٹرالوجی کو وہ جانتے تھے، وہ نمبرز کو وہ جانتے تھے، کاسمک انرجیز کو، کائنیٹک انرجیز کو وہ جانتے تھے، فزکس ان کی بہت اچھی تھی، کیمسٹری ان کی اچھی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ہزار سال سے زیادہ، مطلب کئی ہزار سال یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی تو یہ کیسے ہوگا۔ لیکن اس یعنی ٹائم ایجپٹ میں اتنے پڑھے لکھے قوم اور لوگ تھے۔ بیٹا وہ پڑھے لکھے قوم آج بھی دنیا میں ہے، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کام تھا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں آپ اتنے بڑے بڑے فزسسٹ دیکھتے ہو، وہ کہاں سے آئے؟ ہوں کون تھے اس دنیا میں؟ آخر ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے نا وہ اینشینٹ ہسٹری کچھ بکس میں، کچھ شاعری میں، کچھ تصویروں میں ہی ملتی ہے نا، ہمارے پاس اس کے کوئی کانکریٹ ڈاکومنٹس تو ہیں نہیں بالکل کہ جس سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی بنی ہیں۔ ہم تو نہیں یہ سمجھ سکتے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہیں، ہمارے پاس تو اس کا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ بالکل تو لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارے پاس پرسرار اور روحانی کہانیاں ہیں کہ یہ ہماری کائنات کی انرجی ہے، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف میں وہی کروں کہ بریل چیمبرز تو نہیں تھے؟ ایک یہ بھی کانسپریسی ہے نا کہ اسے گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے بیٹا یا گندم سٹور کرنے کے لیے پوری دنیا کی گندم بھی اس کے اندر رکھی جاتی، تو پھر گندم سٹور کرنے کے لیے ایک اور چیز، گندم سٹور کرنے کے لیے بنائے تھے تو پھر اس کی دیواریں ہوتی ہیں اور یہ اندر سے ہالو ہوتے۔ اس کے اندر تو پوری پیرامڈ کے اندر جس طرح پتھر رکھ کے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ اتنا بڑا اوپر ڈھکن ہے اور وہ ہانڈی بہت چھوٹی سی ہے۔ مطلب اگر یہ سٹوریج بھی تھی، بالکل اگر یہ سٹوریج بھی تھی تو سٹوریج کے اوپر اتنا وزن رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کہیں مطلب اگر وہ اس پرسیجن سے نہ بنے ہوتے، کہیں زلزلہ آتا وہ بیٹھ جاتے۔ اور بنے بھی وہ کون سی کو کانکریٹ کی زمین کے اوپر تھے، وہ تو ریت کے اوپر بنے تھے۔ بات تو ہے۔ کون تھا جس کو یہ سارا کچھ آتا تھا کہ یہ ریت کے اوپر پتھر ایسے رکھیں گے ایسے رکھیں گے؟ یہ جتنے پتھر ہیں نا بیٹا، یعنی اس وقت دنیا کی جتنی ٹرینز موجود ہیں، دنیا پوری میں جتنی ٹرینز موجود ہیں، ان سب کے انجنز لگا کے اس کو کسی طرح کھینچنے کی کوشش کی جائے نا تو وہ نہیں کھینچ سکتے، اتنا وزن ہے اس کا۔ لیکن ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جیسا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ جنات نے تعمیر کیا تھا، کیا ایجپشین جو پیرامڈس ہے وہ بھی جنات نے بنائے تھے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوفو، خافرے اور مینکیورے نے ان کو ری بلڈ کیا ہو، وہ پہلے موجود ہو سکتا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشنز ختم ہو گئی ہوں اور ان کو کسی نے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ضمن میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو اہم ترین راز تھے وہ زمین کے اندر چھپا دیے۔ اب زمین کے اندر کہاں سے چھپائے؟ ایسی جگہ پہ چھپائے جو ہے نا وہ بالکل سیلڈ تھی، جہاں پہ پانی بھی نہیں جا سکتا تھا، طوفان نوح کا پانی بھی اس کو ضائع نہ کر سکا، دنیا میں آنے والے زلزلے، جنگیں، تباہیاں، اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہ سکا۔ یعنی اتنے ہزاروں سال بعد بھی اس کے پتھر نہیں ہلے، صرف اس کے اوپر سے لائم چاک کی وہ بھی ایک پیرامڈ کے اوپر موجود ہے، میرا خیال شاید خافرے کی پیرامڈ کے اوپر وہ لائم چاک کی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر حصہ موجود ہے، باقی دونوں سے وہ ہٹ گیا ہوا ہے۔ یعنی اتنے ہزار سال، 4-5 ہزار سال میں بھی ان کا صرف وہ پلستر اکھڑا، عمارت ویسے ہی کھڑی ہے، تو کتنی پرسین سے بنی ہوگی؟ میں تھوڑا بہت آرکیٹیکٹ کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا یہ جو کائنیٹک انرجی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ دیز ور پاور پلانٹس۔ اب پاور پلانٹس وہ وہاں بجلی بناتے تھے، پیرامڈس کے اندر کون سی ایسی مشینری تھی جو بجلی بناتی تھی؟ نہیں، وہ کائنیٹک انرجی کو چینلائز کر کے اس سے یوٹیلائز کرتے تھے اپنی چیزوں کو۔ وہ صرف پیرامڈ کے اندر اس کا راز نہیں تھا، وہ پیرامڈ کے ارد گرد جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر تک اس کا امپیکٹ جاتا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں اتنے بڑے فرعون نے اپنا وہ سارا چھوڑ کے تو یہاں پہ ان گیزا کے قریب جو ہے وہ اپنے محل بنا لیے تھے؟ وہ پاگل تھے۔ یہاں پر تو مطلب نیل، دریائے نیل کے ارد گرد چلیں، یہاں پانی تو تھا لیکن باقی چیزیں تو وہاں سے بڑی دور تھیں، وہ ساری سہولیات لے کے اس کے قریب آ گئے۔
اچھا پھر میں نے جب اصحاب کہف کے ضمن میں بات کی تھی کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ان کا کتا ان کے باہر پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو ابو الہول ہے فینکس، یہ بھی تو پیرامڈس کے آگے ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی راز تو اس میں ہوگا، ملتی جلتی چیز تو ہے. کوئی چیز تو اس میں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا کہ کیا ہے اس کو. اگر وہ صرف جو ہے وہ بریل چیمبر ہوتے تو اتنے پرسائزڈ، پھر اسی طرح کے دنیا ساری میں موجود ہیں، پھر وہاں پہ بھی موجود ہیں. اب یہ جو انرجی تھی نا، یہ کچھ اور کام کرتی تھی. یہ انرجی صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یہ اتنی محنت. ہو سکتا کسی نے بنائے ہوں، کیونکہ بک آف اینوک میں یہ آتا ہے کہ پیرامڈس جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تخلیق کیے تھے ان ساری چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے خوفو خافرے نے بعد میں ان کو ری بلڈ کیا ہو. اور ڈفرینٹ ریلیجنس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اسپرچل پریکٹسز کرتے ہیں وہاں جا کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں. یہ جو اس شیپ ہے پیرامڈ کی، میڈیٹیشن پیرامڈ کی آج بھی پیرامڈ کو یوز کیا جاتا ہے. پیرامڈ آف سکسیس کا کانسیپٹ بہت شاندار ہے. وہ کیا ہے؟ پیرامڈ جو ہے وہ اس کو اگر پراپرلی پرسائزڈلی بنائی گئی ہو، آج بھی لکڑی میں لوہے میں بنتی ہے. پیرامڈ آف سکسیس اگر وہ پرسائزلی اپنے جیومیٹری کے اصولوں کے اوپر بنائی گئی ہو، اور پیرامڈ آف سکسیس کو خاص نمبرز کے تحت بنایا گیا ہو، وہ اتنا کا کام کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں، میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. اکثر جو میری ویڈیوز ہیں نا اس میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ میری ٹیبل کے اوپر پیرامڈس پڑی ہوتی ہیں. بالکل دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں ساری زندگی ہو گئی ان پیرامڈس پہ کام کرتے ہوئے. پیرامڈ آف سکسیس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو پریسیجن سے بنایا ہوا ہے نا، آپ کی کوئی چیز جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکت ملے، آپ کی گاڑی کے، آپ کے گھر کے کوئی کاغذات یا اپنے بزنس کی کوئی ڈیڈس، اس کے نیچے رکھ دیں، آٹومیٹیکلی آپ کا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے. اپنی رنگز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کائنیٹک انرجی کے اثرات اور وہ سارے، وہ رنگ اتار کے اس کے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے. صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ تھیفٹ سے، چیزوں سے محفوظ ہو. یہ لوگوں کو مفروضے لگتے ہیں لیکن یہ پریکٹیکل ہیں. پیرامڈ سکسیس میں آپ نے اپنے گھر کی ایک چابی رکھی ہو نا، آپ کے گھر پہ نہ جادو ہوگا، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ نقصان ہوگا، نہ آگ لگے گی. اب یہ میری بات بظاہر لوگوں کو نا یہ توہم پرستی لگے گی کہ یہ کیسے. کائنیٹک انرجی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہمارے پورے ہورائزن میں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو صرف چینلائز کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، آپ خانے کعبے میں دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، روضہ رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ قبے کے نیچے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر بندے کا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان کی ہلکی سی آہٹ بھی سنتا ہے. تو پھر یہ ان جگہ پہ جا کے دعا قبول ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہاں پہ پازیٹیو انرجی کے سینٹرز ہوتے ہیں. تو جب آپ جیسے ہی اس پازیٹیو انرجی کے کلوز کانٹیکٹ میں آتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں. دعا اللہ سے جڑنے کا نام ہے، دعا اللہ سے کانٹیکٹ کا نام ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ سے جڑ گئے کسی بھی حال میں، پڑھائی کر کے، کچھ طرح کسی طرح بھی، تو آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا اللہ کے قریب چلے گئے. تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کی ساری زندگی کے معاملات ٹھیک، دوبارہ ضرورت ہی نہیں. یہ سارے راز ہیں، یہ سارے راز ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ جی جب آپ وہ دعا کریں تو یہ خوشبو جلا لیں، یہ لائٹ جلا لیں، یہ لبان جلا لیں، یہ سارا کچھ کر لیں؟ یہ ساری کائنیٹک انرجی کو اٹریکٹ کرنے کی ڈیوائسز ہیں. یہ پوری دنیا میں انرجی پینڈنٹس بنتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایٹم اور کوانٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے. بیٹا وہ بیوقوف ہیں، مطلب یہ صرف چند لوگوں کو پتہ ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں. اللہ کا بنایا ہوا دین جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والی ہر شریعت اسی کا ایک جو ہے وہ ورژن ہے، اور فائنل ورژن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمدی ہے. اس سے آگے کوئی نہ دین آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ اس کے بعد کوئی کتاب آنی ہے. دس از دا فائنل ورژن. لیکن اس کو یہاں پہ کرتے ہوئے ہم پیچھے والی چیزوں کو بھول کیسے سکتے؟
وہ فنکشن تھے، ہوں اب نہیں ہیں، اب ڈسکنٹینیوڈ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ تھے نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وارٹیکس پوائنٹس کا کانسیپٹ کیوں بنا، یہ میں آپ کو کہتا ہوں نا، دنیا کی بڑی عمارتیں وہ آج بھی، وائٹ ہاؤس دنیا کے بہت بڑے وارٹیکس پوائنٹ کے اوپر ہے. ہوں اوول آفس کی جو ہے نا ہورائزن آج بھی وہ وارٹیکس پوائنٹ ہے، انرجی ہے. یہ جیکبس پلو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی راک تھی جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے دعا کی. وہ آج کیوں ویسٹ منسٹر ایبے میں کنگ اور کوئین کے تھرون کے اندر، ان کے تخت کے اندر نصب ہے؟ وہ پاگل نے، وہ بیوقوف ہیں، وہ اتنی سی راک جو ہے اس کو اتنی حفاظت میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اچھا کیوں یہ ہے کہ جیکبس پلو کے اوپر جو بیٹھتا تھا وہ بادشاہ بن جاتا تھا، تو اسی کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ویسٹ منسٹر ایبے کے تخت کے اندر رکھ دیا کہ اب اس کے اوپر جو بیٹھے گا وہی بادشاہ ہوگا، باقی رولا ختم کریں. کیوں یہ ویسٹ منسٹر ایبے سے یہ جیکبس پلو چوری ہوا تھا؟ بیٹا وہ چوری کرنے والے پاگل تھے، ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی. وہ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. چمگادڑ جو ہے نا وہ اس بات پہ مصر ہے کہ میں نے سورج کے اوپر 250 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے، اور جنہوں ککھ نہیں پتا وہ ساری رائے بڑی صحیح کر کے دے رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے، میرا چونکہ آمین. ان سے بچپن جو ہے وہ گزرا ہے، تو وہ بڑی مقام کی باتیں کرتے ہوتے، تو کہتے ہوتے تھے کہ پتر ان پڑھ تو زیادہ خطرناک ہوں اد پڑھ. ایسے ہی ہے. اد پڑھ جو ہوتا ہے نا اس کو یہ زوم ہوتا ہے کہ مینو آندا ہے، حالانکہ اس کے پاس آدھا ادھورا علم ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان کرتا ہے. ان پڑھ کو تو پتہ ہوتا ہے مجھے نہیں آتا، وہ اتنا جو ہے نا وہ پرسین کے ساتھ اتنے ذوق شوق سے اور بڑے وہ دل لگا کے اپنے دلائل نہیں دیتا، وہ کہتا مجھے نہیں پتا. تو جس کو آدھا ادھورا پتا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ مینوں سارا کچھ آندا ہے. تو جب ہمیں پڑھا نہیں ہوتا، ہمارا ایکسپوئر نہیں ہوتا، تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اے تے انج ہی ہوندا ہے، انہاں نوں تے گل کرنی نہیں آندی. تو بیٹا ہم اپنی کاسمک انرجی کے بغیر اپنے ریلیجن کو بھی فالو نہیں کر سکتے. کائنات کے سب سے بڑے وارٹیکس پوائنٹ کے اوپر آپ کا خانہ کعبہ ہے جس کو آپ عبادت کرتے ہیں. عبادت اس گھر کی نہیں ہے، عبادت خانہ کعبے کی عمارت کی نہیں ہے، عبادت اس انرجی کی ہے جو اللہ نے اس عمارت میں اتاری ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا وارٹیکس پوائنٹ، تو کبھی یہ سمجھیے گا مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اس خانہ کعبے کے اندر کیوں ہوا، اس کے اندر بھی بہت بڑے راز ہیں. یہ کوئی اتنی آسان سی بات ہے کہ مولا کائنات جو کل ایمان ہے، یاسوب الدین ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ان کا ظہور کائنات کی سب سے بڑی انرجی میں کیوں ہوا. اچھا پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ 12 اللہ کا عدد، ٹھیک ہے، 12 اللہ کا عدد ہے، 2 + 1 3. مولا کائنات کی والدہ پاک بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبے سے کتنے دن کے بعد باہر آئیں؟ 3 دن. مولا علی نے آنکھیں کتنے دن بعد کھولنی؟ 3 دن. کبھی یہ سوچئے گا کہ یہ ساری یہ پریسیجنز، یہ نمبرز، یہ کیلکولیشن، یہ ایسے ہی بلا وجہ یہ کو انسیڈنس ہے؟ کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا یہ ان کے پیچھے. کائنات کے سب سے بڑے راز ہیں. یہ گنبد میں، پیرامڈز میں، خانہ کعبے کے اسکوائر میں، خانہ کعبے کے حتیم میں، یہ زمزم کے کنویں میں. اللہ ایسے ہی کہتا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں. وہ 7 چکر 7 تخلیق کا عدد ہے. یہ صرف بی بی ہاجرہ کی تخلیق جو نہیں تھی، یہ اللہ کروا رہا تھا. اچھا ایک اور چیز، میں معجزے کی بات کرتا ہوں، تو معجزہ اللہ کی مرضی کا نام ہے نا، بے شک. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ دنیا میں، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، کون سی ڈیٹ ہے؟ 25 دسمبر، ٹھیک ہے. 25 دسمبر سردی کا ٹائم ہے نا. ایسے ہی ہے. قرآن پاک میں سورہ مریم میں آیت ہے، جب بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے کمزوری محسوس کی، تو اللہ نے انہیں کہا کہ وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور یہاں جہاں تم کھڑی ہو یہاں زمین پہ پیر مارو، یہاں سے تازے اور میٹھے پانی کا چشمہ نکلے گا، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب بی بی مریم، صرف ایک دیکھیں کہ بی بی مریم وہ کوئی ہرکولس جتنی پاورفل تو نہیں تھی کہ انہوں نے وہ اتنے بڑے درخت کو ایسے ہلایا اور وہ پورا زور سے ہلا اور اس میں سے کھجوریں گر گئیں. انہوں نے تو صرف ہاتھ رکھا تھا. اچھا 25 دسمبر ہے، سردیاں، کون سے کھجور کے درخت کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں لگتی ہیں؟
تو جو اللہ 25 دسمبر کو درخت پہ پکی ہوئی کھجوریں لگا سکتا ہے، اس زمین پہ انہوں نے کنواں تو نہیں کھودا تھا، ایسے پیر ہی رکھا ہوگا نا تو پانی نکل آیا. جو بی بی مریم کے پیر رکھنے سے پانی نکال سکتا ہے، وہ بی بی مریم کو پکا ہوا کھانا بھی دے سکتا تھا. یہ سارے ایفرٹس کیوں کرائے بھائی؟ بے موسم کے پھل دے رہا ہے. قرآن پاک میں ہے نا، بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے. تو جو بے موسم کے پھل دے رہا ہے وہ باقی سارا کچھ تو بھی کروا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو بی بی ہاجرہ کا یہ جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی اور راز ہو. اللہ اشارہ کرے تو پانی نکل سکتا ہے. حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑا کے پانی کیوں نکالا؟ کیوں؟ اچھا اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نے کہا تھا کہ گٹھلیاں لگیں اور ایک دن میں درخت لگے، تو وہ تو بغیر گٹھلی کے درخت تو لگ گئے تھے. گٹھلیاں ابو جہل نکال کے لے گیا تھا تو بھی درخت لگ گئے تھے. تو جو اللہ یہ سارا کچھ کرنے پہ قادر ہے تو پھر یہ ایفرٹس کیوں کرا رہا ہے؟ کبھی یہ سوچئے گا. یہ جو پیرامڈز ہیں، یہ جو گنبد ہیں، یہ شاید ان ایفرٹس کا نام ہو. انرجی تو اللہ نے دینی ہے، وہ تو کہیں بھی دے سکتا ہے، وہ کسی بھی حال میں دے سکتا ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ سارے کام کیوں کرا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سائنس کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہے کہ آنے والے وقت کے لوگ اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے. کیوں قرآن پاک میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. یعنی 137-138 مرتبہ اللہ نے صرف سوچنے سمجھنے کا ذکر کیا قرآن پاک میں. لِآیَاتِ أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. یہ پڑھے لکھوں کے دین ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھیں کھلی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑی ہے جنہوں کھ نظر نہیں آندا. یہ دین اتنا آسان ہے اور یہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے. کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر تھا. ہم جب اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آیا تو غلط گلاں کر دینے. وہ بھائی تمہیں نظر نہیں آتا، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ یہ جو پیرامڈز ہیں اس کے پیچھے بہت راز ہیں. پیرامڈ آف سکسیس کو سمجھیے. میں بالکل پیرامڈ آف سکسیس کی آپ کو بات کراؤں، کسی وقت زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نے خود بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں.